ایک تو ملاقات بھی نہیں ہو رہی ہے، پھر اس وجہ سے بھی کچھ تلخیاں ہیں. اگر ملاقات کرنے دی جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تلخیاں بھی کچھ کم ہو جائیں گی؟ ظاہر ہے پھر یہ سٹانس کم از کم نہیں رہے گا کہ اگر میری ملاقات کرنے دی جاتی تو پھر یہ ہو جاتا، اگر ملاقات ہو جاتی تو یہ ہو جاتا. وہ اگر کا جو فیکٹر ہے نا وہ اندر سے ایلیمنٹ نکل جائے گا. آج بھی جیل میں ملاقات کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے؟ آپ کو کچھ خبر بھی ہے کہ سہیل آفریدی کی ملاقات کی اجازت ملے گی جمعرات کو؟ سہیل آفریدی کو جمعرات کو اجازت ملے گی یا نہیں یہ تو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن میرے خیال میں ملنی چاہیے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہی ایک آرڈر موجود ہے اور وہ لارجر بینچ کا ہے جس میں 3 ججز ہوتے ہیں، اور اب یہ جج سن رہے ہیں وہ 1 جج ہیں. تو جو لارجر بینچ کا آرڈر ہے اس وقت بھی فیلڈ میں ہے، اور اس کے مطابق جمعرات کے دن 6 لوگ جو فرینڈز ہیں، یعنی کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں سے جو لوگ ہیں ان کے نام پہلے اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو بھیجے جائیں گے اور جمعرات کے دن وہ ملاقات کروائیں گے. وہ ملاقات جو ہے وہ نہیں کروائی جا رہی، تو آرڈر موجود ہے، اب عدالت اس کو کیسے امپلیمنٹ کرواتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہے. دوسری جو بات ہے وہ سہیل خان آفریدی کی ملاقات کا معاملہ جمعرات کے دن ہمیں پتہ چلے گا، لیکن آج جو ملاقات ہے وہ بیرسٹر گوہر کی بھی نہیں ہوئی، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کی بھی نہیں ہوئی، بہت سارے ان کے لوگ جو جن کے نام دیے گئے تھے ان کی نہیں ہوئی، لیکن ایک ملک فیصل ہے ایڈوکیٹ جو جی ایچ کیو کیس میں عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور 2 بہنوں کی ہوئی ہے. علیمہ خان کی ملاقات بھی آج جو ہے وہ نہیں ہوئی. 35 منٹ کی یہ ملاقات تھی. 4 چیزیں بنیادی طور پر وہاں پہ جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ ڈسکشن ہوئی ہے. ایک تو عمران خان صاحب نے پارٹی کے ایم این ایز، ایم پی ایز، لیڈرشپ سب کو کہا ہے کہ جی میرے کیسز جب جہاں جس عدالت میں لگے ہوں وہاں آپ جو پہنچیں اور وہاں پہ بھرپور آپ کی جو وہ اسٹرینتھ نظر آنی چاہیے. دوسری انہوں نے مینڈیٹ کی بات کی. سہیل خان آفریدی ملاقات سے روکنے کے معاملے پر انہوں نے تشویش کا اظہار کیا کہ کیوں ملاقات سے روکا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مینڈیٹ جب ہمیں یعنی کہ پی ٹی آئی کو دیا ہے خیبر پختونخوا کی حکومت نے، عوام نے، تو اس کے بعد پھر مینڈیٹ کو ہم ہی جواب دیں ہیں عوام کے ہم ڈیلیور کریں گے یا نہیں، تو اس لیے میرے سے ملاقات جو ہے وہ کرنا ضروری ہے. پھر انہوں نے افغانستان کے حوالے سے خاص طور پر بات کی. جو سٹانس ان کا ہے وہ انہوں نے دہرایا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں افغانستان کے ساتھ بہتر تعلقات رکھنے چاہیے، وہ ہمسایہ ہے اور یہ نقصان ہوگا آگے چل کر ہمیں اگر یہ تعلقات بہتر نہیں ہوتے. اور انہوں نے وہی دہرایا جو پہلے جو آپریشن کے حوالے سے وہ اپنے سہیل خان آفریدی اور علی امین گنڈاپور کو جو ہے وہ بات کر چکے ہیں. اور ایک بات اور انہوں نے یہ بھی کی پارٹی کے حوالے سے کہ سہیل خان آفریدی اپنی جو ان کی کیبنٹ ہے وہ اپنی مرضی کی کریں گے، اپنی جو سلیکشن ہے وہ کر لیں. پہلے بھی انہوں نے کہا تھا، اب دوبارہ سے جو ہے وہ ان کو سہیل خان آفریدی کو یہ کمیونیکیٹ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ثاقب صاحب، سپریم کورٹ کی اگر بات کریں تو سینئر ججز 2 جو ہیں ان کی جانب سے کوئی خط کا معاملہ ہے اور اعتراضات ہیں. یہ اعتراض اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پہ ہے یا پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پر بھی کوئی اعتراض ہے؟ حمزہ، یہ تقریباً 18 اکتوبر کو یہ ایک سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا تھا، جس اجلاس میں ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ اس میں ترمیم کی گئی تھی. یہ کوڈ آف کنڈکٹ بہت ہی اہمیت کا عامل ہوتا ہے ہائی کورٹس کے ججز اور سپریم کورٹ کے ججز کے لیے، یعنی کہ اگر وہ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ان کے خلاف تعدیبی کارروائی سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ کر سکتی ہے. تو اس لیے یہ ضابطہ اخلاق بہت اہمیت کا عامل ہے، اور اس میں خاص طور پر ججز کو پبلک جو جاتے ہیں کانفرنسز میں، تقاریب میں، آپ دیکھتے ہیں کلائمیٹ چینج پہ جسٹس منصور علی شاہ، اسی طرح مسنگ پرسنز کے کیسز میں جسٹس اطہر من اللہ پچھلے دنوں اسلام آباد میں تھے. مختلف جو ہے وہ اس قسم کی تقاریب جو ہوتی ہیں تعلیمی اداروں میں اور مختلف انسٹیٹیوشنز میں، تو ان میں وہ جاتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں، لکھتے ہیں، کوئی بھی جو ہے وہ کامنٹ کرتے ہیں. ان تمام سے روک دیا گیا ہے کہ ججز یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، میڈیا انٹریکشن نہیں کر سکیں. پچھلے دنوں 5 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جب سپریم کورٹ جا رہے تھے تو وہاں آتے جاتے ان سے جو سوالات میڈیا نے کیے تو اکا دکا نے اس کے جواب بھی دیے، تو اس پر پابندی لگا دی گئی ہے، آپ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے. اور ایون یہ کہا گیا ہے کہ کوئی اگر آئینی جو تشریح کا معاملہ ہو، قانونی معاملہ ہو، اس کے باوجود آپ جو ہے اس پہ بات نہیں کریں گے. آپ کا کام صرف
جو ہے وہ ججمنٹ لکھنا ہے اور ججمنٹ کے ذریعے بولنا جو ہے وہ جج کا کام ہے. تو اس سارے تناظر میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر انہوں نے جو ہے ایک 13 اکتوبر کو خط لکھا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کو, پھر 17 اکتوبر کو خط لکھا. اس میں 2 پوائنٹس تھے. نمبر 1 پوائنٹ یہ تھا کہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر جن کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سپریم کورٹ میں جن کے خلاف کیس پینڈنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کا, تو وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ایز اے ممبر کے طور پر نہ بیٹھے. ایک یہ ان کا اعتراض تھا اور اس میں انہوں نے کہا کہ 18 اکتوبر کے اجلاس میں وہ نہ بیٹھے. دوسرا اعتراض یہ جو ساری جو قواعد و ضوابط میں نے آپ کو بتایا جو پابندیاں لگی ہیں ججز پر, ان پابندیوں سے متعلق ہے کہ ان پابندیوں کی آڑ میں فیوچر میں یا مستقبل میں اس کو استعمال کر کے ان آزاد ججز کے خلاف کاروائیاں ہو سکتی ہیں جو کرٹیسائز کرتے ہیں یا ان کی ججمنٹس جو ہے ایگزیکٹو یا حکومت کے خلاف ہوتی ہیں. آنے والے وقت میں یہ ان کے خلاف استعمال بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, یہ ان کے خلاف جی کر لیں پھر میں بریک لیتا ہوں. تو پھر مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو لائیو چل رہا ہے سارا کچھ چلتا ہے, تو یہ بھی تو گفتگو ہے نا, یہ بھی تو قانون ہے نا, تو اس پہ بھی تو بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں, تو پھر وہ کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن جب آپ نے پابندی لگانی ہے کسی جو آبزرویشنز کی بات آپ کر رہے ہیں, جو اندر آبزرویشنز دی جاتی ہیں, جی بالکل, وہ بھی تو ہوتا ہے نا. مثلا محترم نے کہا کہ آج امین الدین صاحب نے انہوں نے کہا جی ہماری ہمت ہے کہ ہم جھوٹ سن رہے ہیں. یہ خبر نہیں ہے تو کیا ہے؟ ویسے ثاقب صاحب یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے رانا صاحب کا, یہ آبزرویشن ہے یا پھر اس کو فیصلہ ہی سمجھا جائے گا کہ مطلب کہ آپ نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا, پھر فیصلہ دے دیا, یہ تو مائنڈ ڈسکلوز نہیں ہو گیا؟ نہیں, یہ آبزرویشن ہی آپ اس کو کہیں گے. وہ اصل میں جب بار بار بات ہوتی ہے, تنقید ہوتی ہے, مختلف فورمز پہ تنقید ہوتی ہے, آئینی بینچ پر یا 26ویں آئینی ترمیم پر, تو اس وجہ سے وہ تھوڑا سا زیادہ جو ہے وہ اس پہ آبزرو کر کے جو اس سے لنک پوائنٹ بنتا ہے جو رانا صاحب لنک کر رہے تھے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ بھی تو آبزرویشن ہے نا کہ جو روکا گیا ہے ضابطہ اخلاق سے, اگرچہ جوڈیشل جو پروسیڈنگز ہیں ان کے دوران یہ نہیں ہوتا, لیکن جو 2 ججز نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں چیزیں ان میں یہ بھی ہے کہ یہ تو پھر مختلف جگہوں پہ مختلف آبزرویشن ریمارکس ڈیورنگ پروسیڈنگ لائیو پروسیڈنگز میں بھی آتے ہیں. تو ان کو پھر آپ کیسے جج کریں گے, کیسے اس کو ڈیفائن کریں گے کہ یہ اس ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, اس کو الگ کیسے کریں گے, اس کو ڈیفرینشیٹ کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا.